السلام علیکم ناظرین کرام، فائنلی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے اندر جلسہ کر لیا ہے۔ اب بہت سے سوالات ہیں کہ کیا یہ جلسہ کامیاب تھا یا پھر جلسہ ناکام تھا، لوگ کم آئے تھے یا لوگ زیادہ آئے تھے، کیا اس جلسے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جلسے کے اندر کتنے لوگ تھے۔ جس وقت جلسہ گاہ کی لائٹوں کو بند کیا گیا، سٹیج سے لوگوں کو نیچے اتارا گیا، اس کے بعد جلسہ گاہ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، ووٹر تھا، سپورٹر تھا، کارکنان تھے، انہوں نے کس طرح کا ریاکشن دیا تھا، پاکستان کے میڈیا میں کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، حکومت نے کس طرح کی باتیں کی ہیں، اور جلسہ گاہ کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کیا باتیں کی ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں بزرگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو بڑا سوال ہے جو ہر جلسے کے بعد ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا، کیا جلسے کے اندر لوگ آئے یا نہیں آئے، تو اس چیز کا جواب میں سب سے پہلے آپ کو دے دیتا ہوں۔ لیکن جواب سننے سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنا ہوگی کہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے شہر لاہور کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ شہر لاہور ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تقریباً پابندی تھی کہ آپ اپنا پرچم نہیں اٹھا سکتے، آپ موٹر سائیکل کے پیچھے تحریک انصاف کا پرچم نہیں لگا سکتے، آپ اپنی گاڑی کے اوپر تحریک انصاف کا پرچم نہیں لگا سکتے، آپ کھلم کھلا کسی جگہ پر جا کر تحریک انصاف کا پرچم لہرا نہیں سکتے۔ اگر پولیس کی نظر آپ کے اوپر پڑتی تھی تو پنجاب پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی تھی، اور یہ نظارہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے 13 اگست کی رات کو لبرٹی چوک کے اوپر دیکھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ سینٹرل پنجاب کے اندر اور لاہور جیسے شہر کے اندر آ کر جلسہ کرنا۔ اس سے بھی بڑا چیلنج کیا تھا؟ اس سے بڑا چیلنج تھا کہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ملے صرف پاکستان تحریک انصاف کو اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے۔ سٹیج پراپر نہیں لگانے دیا گیا، ساؤنڈ سسٹم جس طریقے سے وہ لگانا چاہتے تھے نہیں لگانے دیا گیا، پنڈال جس طریقے سے وہ بنانا چاہتے تھے نہیں بنانے دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کم ترین وقت میں جو کر سکتے تھے انہوں نے اپنے انتظامات مکمل کیے۔ اور اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، ایک بدلاؤ آیا ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ریسورسز بہت زیادہ ہوتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، کہ سٹیج بھی بن گیا ہے، بڑا سٹیج بن گیا ہے، پنڈال بھی بہت بڑا لگ گیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ عوام کو کیسے لے کر آنا ہے، لوگ جلسہ گاہ کے اندر کیسے آئیں گے۔ بھائی لالچ دیا جاتا تھا، نوکریوں کا لالچ، بریانی، قیمے والا نان، پیسے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے بھائی، اور زیادہ تر پولیٹیکل جماعتوں کی یہ تاریخ ہے۔ یہ کوئی آپ ایسے نہ سمجھیے گا کہ میں ہوا کے اندر کوئی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کور کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو میں نے آخری جلسہ کور کیا تھا وہ وہی جلسہ تھا جس میں جناب محترم عزت مآب پاکستان کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ پر کبوتر بٹھا کر اڑایا تھا، وہ جلسہ تھا۔ اور آپ یقین کریں میں حلفاً آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جا کر میں نے اس جلسے میں لوگوں کے ساتھ بات کی تھی، اور لوگ کیا کہتے تھے آگے سے؟ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو آئے ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، ہمیں پیسے ملنے ہیں، اس وجہ سے ہم آئے ہیں، یہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا۔ لیکن اب جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس ٹرینڈ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ فکر نہیں ہوتی تحریک انصاف کو کہ لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، فکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے NOC مل جائے، جلسہ گاہ صحیح جگہ پر مل جائے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ لوگ آ ہی جاتے ہیں، اور آج جلسے کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ آئے ہیں۔ میں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اور پچھلے چند عرصے سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب میں جلسے کے اندر جاتا ہوں تو میں خود اپنے کیمرے سے ویڈیو بناتا ہوں جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد کے اندر جلسہ گاہ کے اندر لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ وہ ویڈیو ہے، یہ اس وقت میں نے بنائی
جب جلسہ گاہ کی لائٹوں کو آف کر دیا گیا، جب سٹیج سے بندوں کو اتار دیا گیا، جب لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ بھائی یہ تو انہوں نے جلسہ ختم ہی کر دیا ہے، یہ تو پولیس نے کہہ دیا کہ بھائی سب کھلی بلی کرو، تو اس وقت پھر جلسہ گاہ کے اندر لوگوں نے اپنے موبائل کی لائٹیں جلائیں، اور رنگ روڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے خصوصاً انہوں نے اپنی لائٹیں جلائیں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، آپ اس کو ذرا دیکھیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو عظمیٰ بخاری صاحب نے کہا جی 2700 بندہ تھا اور 300 سیف ہینڈ کے لیے ہم اپنی طرف سے ڈال کے 3000 پورا کر دیتی ہوں، تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں اس ویڈیو میں جو ابھی آپ کے سامنے چل گئی ہے، یہ ویڈیو ہے رنگ روڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ویڈیو ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے لوگ ہیں، کیا یہ آپ کو 1000 بندہ لگتا ہے یا 2000 بندہ لگتا ہے؟ یہ پنڈال کی ویڈیو نہیں دکھا رہا بھائی، پنڈال کی تصویریں اور ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جلسہ سمجھ لیں کہ حکومت ایک طرف سے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد کی ویڈیو ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ صرف رنگ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کل رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رنگ روڈ کے اوپر بھی ایک جلسہ ضرور ہوگا، اور یہ جلسہ ہوا ہے۔ اب جو پنڈال کی صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر موجود تھے، اور تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ بھائی یہاں پر جلسہ کرنا ہے۔ جس شہر میں فسطائیت اور ظلم کی ہر حد تحریک انصاف کے اوپر پار کی گئی، یہ تحریک انصاف خود کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ یہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر جو سختی کر سکتے تھے نا وہ کی ہے، لیکن پھر بھی شہر لاہور کے اندر انہوں نے آ کر جلسہ کیا۔ اور اس وقت شاید پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے کہ جس کو آپ چند گھنٹے دیں اور یہ کہیں کہ پنجاب کے کسی علاقے میں، اسلام آباد میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں کسی بھی جگہ پر جلسہ کرنا ہے تو تحریک انصاف آپ کو چٹکی کے اندر جلسہ کر کے دکھائے گی۔ تحریک انصاف کے علاوہ اس وقت پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر انتظامات بھی کر لے، جلسہ بھی کرے اور اس جلسے کے اندر عوام کی کثیر تعداد شرکت بھی کرے۔ یہ صحرا تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ اب آگے آ جائیں، جو ایک بڑا مسئلہ تھا، جو لوگوں کا سوال تھا کہ بھئی علی امین گنڈا پور کدھر ہے؟ جب سٹیج سے لوگوں کو اتارا گیا، اب کدھر ہے بھئی علی امین گنڈا پور، کیوں نہیں پہنچا؟ اب اس جلسے سے تحریک انصاف نے آج بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ ضرور سیکھیں گے۔ میں نے کل رات کو کہا تھا کہ بھائی باہر والے تو بڑی دور کی بات ہے، جو اندر والے ہیں ان کو بھی ٹائم سر پہنچنا پڑے گا، اور بہت سے لوگ ہیں جو روڈوں کے اوپر رہ گئے، رنگ روڈ کے اوپر رہ گئے، موٹر وے کے اوپر رہ گئے۔ علی امین گنڈا پور کا قافلہ 1 گھنٹے تاخیر کے ساتھ پہنچا، 1 گھنٹہ، پورا 1 گھنٹہ وہ لیٹ پہنچے۔ اگر وہ 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے، یعنی کہ 5 بجے آ جاتے، ان کی تقریر بھی ہو جاتی، ان کا خطاب بھی ہو جاتا، سب کچھ ان کا ہو جاتا۔ اور ایک بات مجھے آپ کو ہم سب کو ماننی پڑے گی کہ اسلام آباد جلسے کے اندر بڑی سخت تقریر کی تھی علی امین گنڈا پور نے، اور حکومت نے اس کا ریئیکشن بھی دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر سے MNAs کو گرفتار کر کے۔ بہرحال لاہور کے اندر علی امین گنڈا پور کی تقریر روکنے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو یہ کامیابی ملی ہے کہ وہ تقریر نہیں روک سکے، لیکن حکومت کو یہ کامیابی نہیں ملی کہ جی جلسہ کامیاب نہیں ہوا، جلسہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کی مزید کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور رنگ روڈ کے اوپر آئے، اور آ کر انہوں نے ایک تو مکہ لہرایا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میری حاضری قبول کی جائے، ساری رکاوٹیں توڑ کر آپ تک پہنچا ہوں، کیا آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جلد عمران خان کو رہا کراؤں گا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بات میں نے جلسے کے اندر کرنی تھی وہ بات میں کل کروں گا، اور تفصیل کے ساتھ کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ترمیم پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی صورت یہ ترمیم ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، نہ ہم فارم 47 کی جعلی حکومت کو مانتے ہیں جو وفاق کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور نہ اس کو مانتے ہیں جو پنجاب کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے پیغام کے اندر اپنا پیغام دیا۔ اچھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج ایک بیان جاری کیا۔ ویسے حکومت کہتی ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا، پاکستان کے سارے میڈیا پر جلسہ دکھائے بغیر صرف جلسے کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور حکومت وزراء بھی آ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے کس کے اوپر؟ صرف جلسے کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں جلسہ ناکام ہو گیا۔ بھائی جب ایک چیز ناکام ہو گئی ہے، بندہ ہی 3000 آیا ہے، تو کیوں آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کیوں اچھا آج پاکستان کا میڈیا جلسہ گاہ کے اندر پہنچا ہوا تھا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ میڈیا تو وہ ہے جس نے سلمان قمر راجہ کے سامنے سے مائک اٹھا لیے تھے کہ علی امین گنڈا پور نے ہماری توہین کر دی ہے، ہمیں بکاؤ کہہ دیا ہے، ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ اپنا ریٹ لگواتے ہیں۔ تو میں نے آج سوچا تھا کہ میڈیا غیرت دکھائے گا اور نہیں آئے گا، لیکن بھائی میڈیا پہنچا،
اور میڈیا اپنے ڈیجیٹل چینلز کے اوپر جلسے کو لائیو دکھا رہا تھا، میں نے تب آپ کو کہا تھا عمران خان اس میڈیا کی مجبوری ہے، یہ میڈیا عمران خان کی مجبوری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ میڈیا جو ہے اس کو عمران خان چاہیے، عمران خان کو یہ میڈیا نہیں چاہیے۔ عمران خان کے سوشل میڈیا نے جو کچھ کر دیا ہے یہ میڈیا اگلے 20 سال کے اندر بھی نہیں کر سکتا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بیان دیا، کہتی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو لاہور آنے دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو میں تو بھائی اس کے اوپر کچھ نہیں کہوں گا۔ ملکہ بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کی وکیل رہی ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی خاندار کی جاگیر یا میراث ہے۔ جاؤ فارم 47 جعلی والی وزیر اعلیٰ کو بتا دو کہ تحریک انصاف نے عمران خان کے حکم پر لاہور میں دفعہ 804 لگا دی ہے، دفعہ 804 لگائی ہوئی ہے۔ پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی انٹرسٹنگ، ذرا غور سے سنیے گا، اس میں انہوں نے نمبر بتایا کتنے لوگ آئے، کہاں سے کتنے لوگ آئے، ذرا سنیے گا۔ کہتی ہیں کہ لاہور سے 1500 سے 1600 لوگ صرف جلسے کے اندر پہنچے ہیں، شیخو پورہ سے 245 لوگ، گجرانوالے سے 65، پنڈی سے 116 سے 140 تک، فیصل آباد سے 77 لوگ، سرگودا سے 241، زرتاج گل کے ساتھ صرف 100 لوگ تھے، علی حمزہ کے ساتھ 150 لوگ تھے، لطیف کھوسا کے ساتھ 20 سے 25 لوگ تھے، صرف یہ لوگ تھے جلسہ گاہ کے اندر، یہ آئے تھے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 2700 لوگ تھے، 300 میں اپنی طرف سے ڈال کر کہتی ہوں کہ 3000 بندہ تھا۔ اب ان کو جواب دیا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے، یہ جو گنتی کر کے انہوں نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عظمیٰ بخاری ہماری بہن ہے، ان کی گنتی درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں افسوس نہیں، اس کے لیے ہمیں افسوس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کر کر کے لاکھ کو 100 اور کروڑ کو 1000 بنانے کی پریکٹس کرنے والی جماعت سے تعلق ہونے کی وجہ سے اب ان کی گنتی درست ہو ہی نہیں سکتی، یہ صاحبزادہ حامد رضا نے جواب دیا۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، یہ اس وقت کا ٹویٹ ہے جب پولیس نے آ کر کہا تھا بھائی بند کرو صاحب کو، نکلو نیچے، صاحب نیچے اترو۔ تو انہوں نے اس وقت کی تصویریں لگائیں اور کہا کہ انقلاب کی آخری سانسیں 6:38، یعنی کہ 6 بجے کے بعد 38 منٹ تک جو کاروائی ہوئی اس کے بعد یہ صورتحال تھی۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جو ویڈیو میں نے تقریباً 9:30 بجے جو رنگ روڈ کا پل ہے اس کے نیچے بنائی ہے، اور پھر اس کے باہر بھی لوگ آئے تھے وہاں پر بنائی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ 9:30 بجے کی ویڈیو ہے، 9:30 بجے تک لوگ وہاں پر موجود تھے جلسہ گاہ کے اندر، ترانے پارٹی کے لگائے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پر اپنا جوش اور جذبے کے ساتھ جیسے ان کا طریقہ کار ہے وہ انجوائے کرتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ یہ آج کا جلسہ دیکھنا مجھے ایک عمران خان صاحب کی بات بھی یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے اور یہ عوام نے کھینچی ہے۔ لکیر کے ایک طرف جمہوریت اور آزادی ہے اور اسی طرف عوام بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف جمہوریت کے مخالف اور بوٹ کو عزت دینے والے لوگ ہیں، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ اور اب میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ سب سے پہلے نجم سیٹھی صاحب شریف خاندان کے بڑے کلوز ہیں، نواز شریف کے بڑے کلوز ہیں، تو سب سے پہلے ذرا نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے تحریک انصاف کا کوئی صفایا نہیں ہوا، بلکہ دوسری جماعتوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ ریاست کی طاقت کے ساتھ آپ نے تحریک انصاف کو دبا کر رکھا ہوا ہے، عوام تو عمران خان کی پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا بھائی، یہ بات نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں۔ آگے آ جائیں، ہارون رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سارے حربے استعمال کرنے اور سب راستے روکنے کے باوجود شہر سے 25 کلومیٹر دور جلسہ گاہ بھر گئی، درجنوں قافلے راستے میں روک لیے گئے، خود فریبی کی ماری جعلی اور جھوٹی حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بیزار ہے، ہر فریب کار کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ ہارون رشید نے بات کی ہے۔ اسی طرح سمینہ پاشا نے بات کی ہے ٹی وی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی بھی جماعت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگ کامیاب جلسہ کر سکیں، اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ آج کا جلسہ بہت کامیاب تھا۔ اینکر عمران ریاض خان نے کہا کہ بجلی کاٹ کر حکومت نے تحریک انصاف کے جلسے کی کامیابی کا خود ہی اعلان کر دیا، ویسے شاید نہ ہوتا، لیکن جو انہوں نے کیا وہ خود سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی اسی وجہ سے تو کاٹی گئی ہے، اسی وجہ سے تو روکا گیا ہے کہ لوگ وہاں پر زیادہ تھے۔ بہرحال آگے ہیں جو لوگوں نے آج وہاں پر باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ علی حمزہ نے کہا کہ طاقتور حلقوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ جس کو قید میں بٹھایا ہے ریاست بھی وہی ہے،
قانون بھی وہی ہے, آئین بھی وہی ہے, اور عوام بھی وہی ہے. اللہ کے بعد عوام اسی کو مانتے ہیں. یعنی کہ قیدی نمبر 804 عمران خان. بیرسٹر گوہر علی خان, اچھا بیرسٹر گوہر علی خان جب آج آئے, لوگوں نے بہت محبت دی, والہانہ استقبال کیا بیرسٹر گوہر علی خان کا. انہوں نے کہا کہ امریکی ویزا جلدی مل جاتا ہے جبکہ ہمیں NOC بعد میں ملتا ہے. یہ انہوں نے آج جلسہ گاہ کے اندر بات کی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئینی ترمیم قانونی معاملہ نہیں بلکہ قوم کی تقدیر کا معاملہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ جسے ہم جج نہیں مانتے اس کی زیر نگرانی اور جھوٹی عدالت بنائی جا رہی ہے, یہ ہم کیسے مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے سردار لطیف خان کھوسہ نے, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ تم مجھے سردار لطیف کھوسہ نہیں مانتے, میں تمہیں قاضی فائز عیسیٰ نہیں مانتا, میں تمہیں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں مانتا. یاد رکھنا تمہارا ایکسٹینشن والا پروگرام ہم وکلا وارڈ دیں گے, یعنی کہ یہ ایکسٹینشن ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے. یہ لطیف کھوسہ نے بات کی ہے. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بچوں سے نوالا چھیننے والوں پر, مہنگائی کرنے والوں پر, میں لفظ نہیں بول سکتا, وہ مطلب انہوں نے استعمال کیا ہے, روزگار لینے والوں پر ڈیش, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانے والوں پر ڈیش, بچوں کو گرفتار کرنے والوں پر ڈیش, خان کو رہا نہ کرنے والوں پر ڈیش. اب یہ ڈیش ڈیش آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آگے آ جائیں جی. آخر میں ایک شعر ہے, ایک شعر آپ کو سنانا ہے, اس کے بعد ایک تصویر بھی آپ کو دکھانی ہے جو اس جلسہ گاہ سے بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. شعر یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحان ورک جنہوں نے IPP کے لیے بڑا کام کیا تھا, استحکام پاکستان پارٹی, اور بڑے دعوے کیے تھے کہ بھئی یہ پارٹی بڑی اٹھے گی, انہوں نے آج ایک شعر لکھا اور اس شعر کے اندر انہوں نے احمد فرہاد کو مینشن کیا, ان کا نام لکھا. انہوں نے کہا کہ کیوں بندے گنتے ہو تم اے فرہاد, اس سے بہتر ہے کہ مویشی منڈی کے گدے گن لو, کیونکہ یہ جلسہ مویشی منڈی کے اندر ہو رہا تھا. تو انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کو تشبیہ دی جانوروں کے ساتھ. ذرا شعر دوبارہ سنیے گا. پھر احمد فرہاد نے جواب بھی دیا. انہوں نے کہا کہ بندے کیوں گنتے ہو تم اے فرہاد, اس سے بہتر ہے کہ مویشی منڈی کے گدے گن لو. اب احمد فرہاد آگے سے شاعر ہے, انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیں. انہوں نے کہا کہ اچھا پیارے فرحان گن لیتا ہوں, تمہیں ملا کر پورے 25 ہوئے. سمجھ آئی آپ؟ فرحان صاحب نے کہا تھا گنو, انہوں نے کہا جی گن لیتا ہوں پیارے فرحان, تمہیں ملا کر پورے 25 ہوئے. کیا 25 ہوئے؟ جو نیچے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ذرا گن لو. آخر میں ایک تصویر ہے جی, یہ ایک بزرگ ہیں عمران خان کی, انہوں نے تصویر پکڑی ہوئی تھی. بہت سے لوگوں نے عمران خان کی تصویر پکڑی ہوتی ہے, لیکن یہ جو انہوں نے عمران خان کی تصویر کے اوپر لکھا ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 60 سالہ بابے کو 72 سالہ مرشد سے عشق ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ جلسہ گاہ کے اندر نوجوانوں سے تو عموماً بہت زیادہ ملاقات ہوتی ہے, لیکن وہ چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, وہ اس وقت پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے, وہ ہے بزرگوں کا جذبہ. بزرگ جو ہیں وہ بڑے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جلسہ گاہ کے اندر لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آخر میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا. ایک بھائی تھے وہاں پر, انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, اسپیشلی پنجاب کی لیڈرشپ, ان کو ذرا اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, پلاننگ کے اوپر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر علی خان, یہ 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے آج کارکنان کا دل خوش کیا ہے. باقی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج انہوں نے کیا کیا. اور ظاہری سی بات ہے, دیکھیں کوئی بھی آپ جلسہ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے, آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں اس جلسے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, کدھر ہوئی ہیں. ایک غلطی جو سب سے بڑی ہے کہ لیٹ پہنچے ہیں بھائی, تو امید ہے کہ اگلے جلسوں میں اس کو کور کیا جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا خصوصی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.